معزز حاضرین اجتماع جمعۃ المبارکہ، گزشتہ 2 تقریروں میں نماز حنفی کی تمہید کے طور پر آپ حضرات نے مسائل اجتہادیہ اور مسائل منسوسہ، اجتہاد اور تقلید اور فقہ حنفیہ کا مختصر تعارف حاصل کیا، اور نماز حنفی کا مفہوم بھی آخر میں واضح کیا گیا۔ تو اب آئیے ہم ان مسائل کا آغاز کرتے ہیں جن کا نماز حنفی کے ساتھ تعلق ہے۔ میری مراد ہے شریعت اسلامیہ میں نماز کے وہ مسائل جن کا تعلق مسائل اجتہادیہ کے گروپ کے ساتھ ہے، وہ نماز کے مسائل جن کا تعلق مسائل اجتہادیہ کے گروپ سے ہے۔ تو یہ نماز کے باب میں چند ایک مسائل ہیں جن میں سے سب سے پہلا مسئلہ ہمارے انتخاب کے مطابق نماز ظہر کے وقت کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھا جائے کہ اس مسئلے پر تمام فقہائے اسلام متفق ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت سورج کے ڈھلنے کے وقت سے شروع ہوتا ہے۔ جب سورج ڈھل چکا، درمیان آسمان سے جب جانب مغرب جھک گیا، مائل ہو گیا، تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ البتہ ظہر کا وقت ختم ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، نماز ظہر کا وقت ختم ہونے کے بارے میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف 3 اقوال پر مبنی ہے۔ پہلا مذہب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ کے نزدیک ظہر کی نماز کا وقت ہر چیز کا سایہ اصلی اس کے قد کے ساتھ 2 مرتبہ برابر ہو جائے، اس کے قد سے 2 گنا ہو جائے، تو یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس پوائنٹ پہ آ کے، جس نقطے پہ آ کے ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، تینوں اماموں کا مذہب یہ ہے، نماز ظہر کا وقت ہر چیز کا سایہ ایک مثل تک ہو جانے تک باقی رہتا ہے، اور اس کے بعد ظہر کا وقت جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ یہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہما کا مذہب ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں یہ ہے کہ ہر چیز کا اصلی سایہ اس کے ایک برابر، ایک مثل برابر ہونے تک ظہر کا وقت ہے، 2 مثل سایہ ہو جانے کے بعد عصر کا وقت ہے، اور رہ گیا اس درمیان میں دوسری مثل پوری کا سایہ اور ٹائم، یعنی جب ایک مثل سایہ ہو جانے کے بعد اب دوسری مثل سایہ شروع ہوتا ہے، سایہ شروع ہو کر تو پھر ڈبل ہوتا ہے، تب تلک یہ وقت جو ہے، اس وقت کو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب میں یہ ہے، ان کا قول یہ ہے کہ یہ وقت مخصوص
ظہر کا وقت بھی نہیں ہے اور مخصوص عصر کا وقت بھی نہیں ہے، بلکہ اس وقت میں ظہر کی نماز پڑھ لو تو وہ بھی ہو جائے گی، اس وقت میں عصر کی نماز پڑھ لو تو وہ بھی ہو جائے گی۔ سائے کی بات سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے شاید۔ آپ ایک پلر یا ایک بانس کھڑا کر دیں بالکل میدان میں، صاف ہموار زمین، سورج مشرق کی طرف سے چلتا آتا ہے اور اس پلر کا یا اس بانس کا سایہ مغرب کی طرف ڈلتا ہے۔ جو جو سورج بلند ہوتا جاتا ہے اس کا سایہ کم ہوتا جاتا ہے، جو جو اور بلند ہوتا ہے اور کم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب بالکل وسط آسمان میں درمیان آسمان کے جس کو کہتے ہیں سر کے اوپر جب سورج آ جائے سر کے برابر، تو اس وقت یہ سایہ ختم ہو جاتا، اس وقت یہ سایہ ختم ہو جاتا۔ اور جس وقت سورج اس مقام سے ڈھل کر مغرب کی طرف تھوڑا سا ڈلتا ہے کہ اب وہ درمیان میں نہیں رہا، تو تب سے اس بانس کا سایہ مشرق کی طرف تھوڑا سا، جتنا سورج ڈلا اتنا سایہ اس کا مشرق کی طرف پڑا، سورج اور ڈلا تو یہ سایہ اور لمبا ہوا، اور ڈلا تو اور لمبا ہوا، تو اتنا لمبا ہو جائے کہ جتنا لمبا بانس ہے اتنا ہی لمبا سایہ ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں ایک مثل سایہ، ایک مثل سایہ۔ اور جب ایک مثل سایہ ہو جائے اس کے بعد پھر سورج اور آگے بڑھتا ہے مغرب کی طرف اور سایہ مشرق کی طرف اور زیادہ آگے بڑھتا ہے، تو یہ دوسری مثل سایہ شروع ہو گیا ہے، دوسری مثل کا سایہ شروع ہو گیا ہے، یہاں تک کہ آپ یہ سمجھیں کہ اس بانس کو کے دو قد برابر، بانس کے دو قد کے برابر، یعنی بانس کے 2 گنا برابر جو ہے وہ سایہ جو ہے وہ زمین کے اوپر آ جائے، تو اب کہتے ہیں کہ یہ سایہ 2 مثل ہو گیا۔ یہ سایہ اور مثل کا لفظ جو ہے تھوڑی سی اس کی وضاحت، لیکن ایک سایہ اور بھی ہوتا ہے، خیال یہ کرنا ہے کہ وہ سایہ اس کے اندر شمار نہ کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں سورج وسط آسمان کے درمیان کے لگ بھگ چلتا ہے مشرق سے مغرب کی طرف۔ جو سردی آتی جاتی ہے، گرمی کم ہوتی جاتی ہے، تو سورج یہ درمیان سے جنوب کی طرف یہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جب شدید سردی کا موسم ہوتا ہے تو بالکل سورج بہت زیادہ جنوب کی طرف چلا جاتا ہے، چلتا ہے۔ اب جب سورج جنوب کی طرف بھی ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس بانس کا سایہ اس کے شمال کی طرف اس طرف بھی پڑے گا، اس سائے کو کہتے ہیں زوال کا سایہ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ زوال کا سایہ۔ اس سائے کو شمار نہیں کرنا، اس کو شمار نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دینا ہے، بیچ میں سے نکال دینا۔ جو شرقن غربن سیدھا مشرق سے مغرب کی طرف، مغرب سے مشرق کی طرف سایہ جو ہے وہ ہے، تو اسی جہت میں اس کی پیمائش کرنی ہے، اور جہاں تک سایہ پہنچا ہے یہ بانس کے برابر میں، اس کے بالکل سامنے مشرق کی سائیڈ میں جہاں تک سایہ پہنچا ہے، چاہے اس سائیڈ سے ہو کر لمبا نکل گیا ہو، اس سائیڈ سے ہو کر لمبا نکل گیا ہو، مگر بالکل سیدھا بانس کے مشرق کی طرف سیدھا سایہ جہاں تک بانس کی سیدھ میں ہے، وہاں سے آگے شمالن جنوبن ایک کراس لگا لیجئے۔ جب ایک مرتبہ بانس کے برابر ہو جائے تو ایک کراس لگا لیجئے، یہ ایک مثل تک ہو گیا۔ جب سایہ اور بڑا اور بانس کے برابر 2 گنا ہو گیا، 2 گنا برابر ہو گیا، تو وہاں پر ایک پھر کراس لگا دیجئے اس طرح کا شمالن جنوبن، اور یہ ہو گیا 2 مثل سایہ۔ تو یہ شرقن غربن اس کا شمار کرنا ہے جی، یہ شمال کی طرف جھک کر یا شمال کی طرف بڑھ کر اس سائے کا حساب نہیں کرنا، کیونکہ یہ زوال کا سایہ ہے اور ہمیں سایہ چاہیے اصلی، اور اصلی سایہ وہ ہے جو مشرق اور مغرب کی طرف جاتا ہے۔ اب مذاہب کا آپ کو علم ہو گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 مثل سایہ ہر چیز کا اصلی سایہ
جب تک 2 مثل پورا نہ ہو جائے تب تک زہر کا وقت ہے. یعنی 1 مثل سایہ ہونے کے بعد بھی جب دوسری مثل شروع ہو جائے تو بھی زہر ہی کا وقت ہے, اور اس کے اختتام تک پورا ہونے تک 2 مثل پورا ہونے تک زہر کا وقت ہے. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک ہر چیز کا سایہ اصلی اس کے 1 مثل ہونے تک, یعنی 1 مرتبہ وہ سایہ اس کے قد کے برابر ہو گیا تو تب تلک وہ کہتے ہیں کہ ظہر کا ٹائم ہے, اور اس کے بعد سے عصر کا ٹائم شروع ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ دوسری مثل جو سائے کی ہے, سائے کی جو دوسری مثل ہے, تو وہ دوسری مثل جو ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ ظہر میں ہے یا وہ عصر میں ہے. تو دوسری مثل سایہ جو ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو ظہر میں شامل کرتے ہیں, اور امام شافعی اور امام محمد بن حنبل اس کو عصر کے اندر شامل کرتے ہیں. یہ اختلاف کا اس کا نتیجہ ہو. لیکن امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں وسعت سے کام لیا, اور آپ نے اپنے اجتہاد کی روشنی میں فیصلہ یہ دیا کہ دیکھو یوں ہونا چاہیے کہ مثل اول جو پہلی مثل ہے, پہلی مثل پوری ہونے تک سایہ خالص ظہر کا, اور دوسری مثل ہونے تک سایہ جو ہے وہ نہ دوسری پہلی مثل جو ہے دوسری مثل کے کنارے پہنچنے تک پہلی مثل پوری, یہ سایہ ظہر کا وقت ہے یہ. اچھا, اور دوسری مثل پوری ہو جائے تو اس کے بعد عصر کا خاص وقت ہے. پہلی مثل کے اندر ظہر کا خاص وقت ہے, اور 2 مثل پورا ہونے کے بعد عصر کا خاص وقت ہے, اور رہ گیا یہ دوسری مثل کا پورا سایہ, دوسری مثل کے حصے کا پورا سایہ جو ہے, اس سایہ کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ یہ سایہ مشترک ہے ظہر اور عصر کے وقت کے درمیان, کہ اگر ظہر آپ کی پہلی مثل میں لیٹ ہو گئی, نہیں پڑھ سکے پہلی مثل میں, اب دوسری مثل کا سایہ کا وقت ہے تو اس میں ظہر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر کسی نے عصر کی نماز جلد پڑھنی ہے تو 2 مثل سایہ ہونے سے پہلے دوسری مثل کے سایہ کے اندر عصر کی نماز پڑھے گا تو اس کی بھی ہو جائے گی. مطلب یہ ہوا کہ پہلی مثل سایہ جو ہے وہ خالص ظہر کا وقت, 2 مثل کے بعد یعنی تیسری مثل اور اس کے بعد تک یہ خالص عصر کا وقت ہو گیا. اور جو دوسری مثل سایہ ہے, یہ دوسری مثل سایہ جو ہے اس میں ظہر بھی پڑھ سکتے ہو اور اس میں عصر بھی پڑھ سکتے ہو. اس میں ظہر پڑھو گے تو وہ بھی ہو جائے گی, ادا ہی ہوگی, اور عصر پڑھو گے اس میں تو وہ بھی ادا ہی ہوگی, قضا نہیں ہوگی. یہ مذہب ہے سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. تو یہاں پر 3 مذہب ہو گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علیحدہ ہو گیا, امام شافعی اور امام محمد بن حنبل کا علیحدہ ہو گیا, اور امام مالک کا جو ہے ان دونوں سے مختلف. یہ اجتہاد ہے, اور یہ مسئلہ اجتہادی, کیونکہ اس مسئلے میں 2 ٹوک فیصلہ جو ہے وہ کتاب و سنت نے نہیں کیا, بلکہ ارشادات مختلف قسم کے وارد ہوئے ہیں, جن میں جس ارشاد کو جس بزرگ نے, جس مجتہد نے ترجیح دی ہے تو اس کے مطابق اس نے اپنا مذہب استوار کیا. اب رہے غیر مقلد, ان کا موقف کیا ہے اس مسئلے میں؟ تو سچی بات یہ ہے کہ ان کا اپنا موقف کوئی نہیں, ان کے اپنے آپ کے پاس کچھ نہیں. جو کچھ ہے ان کے پاس یہ 4 اماموں میں سے جو کسی نہ کسی امام کی تحقیق ہے وہی وہ لے لیتے ہیں, اور لے کر کے اس کو اپنا مذہب قرار دیتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہم امام کو نہیں مانتے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اسے کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری. اپنا کچھ نہیں ہے ان کے پاس فقہی مسائل میں. عقیدے کی بات نہیں کرتا میں, عقیدے کے اندر تو اپنا بہت کچھ ہے ان کے پاس جو انہوں نے ایجاد کیا یا ان کے بزرگوں نے ایجاد کیا. وہ عقائد بڑے خطرناک ہیں, لرزہ خیز عقائد ہیں جو ان حضرات نے اختیار کیے. میں صرف فقہ کی بات کرتا ہوں اور نماز کے مسائل کی بات کرتا ہوں کہ ان کے پاس اپنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں.
4 اماموں میں سے جس کا دل کو پسند آ جائے اس کا وہ لے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ امام کو ہم نہیں مانتے. واہ رے واہ، واہ رے واہ، واہ رے واہ. ان کی تحقیق جو ہے اس کو لینا بھی، اس کو اختیار بھی کرنا اور ان کے مقابلے میں اکڑنا بھی، یہ ان کا یہ طریقہ ہے سارے مسائل فقہی کے اندر. تو ان کا نظریہ اس مسئلے کے اندر امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے مطابق ہے. اب مذاہب سارے پورے ہو گئے. ہمارے امام کی دلیل کیا ہے اس میں؟ ہم ذمہ دار ہیں اپنے امام کی دلیل کے پیش کرنے کے. تو اختلافی پوائنٹ جو ہے وہ دوسری مثل سایہ ہے نا. پہلی مثل کے زور ہونے میں، پہلی مثل سایہ پورا پہلی مثل کا، اس کے زور ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں. اور دوسری مثل ختم ہو جانے کے بعد جو وقت ہے وہ سارا عصر کا وقت ہے، اس میں بھی کسی کو اختلاف نہیں. تو رہ گیا دوسری مثل جب شروع ہو کر تو دوسری مثل اختتام تک پہنچے تو یہ دوسری مثل کا پورا جتنا بھی ٹائم ہے، اس ٹائم کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ وقت جو ہے یہ محل اختلاف ہے، یہ وقت جو ہے یہ مقام ہے، موقع ہے تنازع کا، جھگڑے کا، اختلاف کا. تو اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موقف میں نے کیا بتایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اسے بھی ہم زور کو دیتے. 2 مثل کا سایہ جو ہے، 2 مثل سایہ کا جو پیریڈ ہے، جو ٹائم ہے، وہ بھی ظہر ہی کی نماز کا وقت ہے. یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے سنیے. جو حدیث پیش کر رہا ہوں صحیح مسلم کی جلد اول صفحہ 223 سے پیش کر رہا ہوں، اور اس کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، اور حدیث کی سند صحیح ہے، ڈنکے کی چوٹ پر صحیح ہے. غیر مقلدین کے امام شیخ ناصر الدین البانی جو کہ ان کا ماضی قریب کا محدث اعظم ہوا ہے، اس کی وضاحت کے مطابق، اس کی صراحت کے مطابق یہ حدیث جو ہے اس کی سند صحیح ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر صحیح نہیں ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وقت الظہر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر. لفظی ترجمہ: وقت الظہر، زور کا وقت، اذا میں جب، زالت الشمس سورج زائل ہو جائے، سورج کو زوال ہو جائے، ڈھل جائے، سورج ڈھل جائے. وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، اور ہو جائے آدمی کا سایہ اس کی لمبائی کے ایک برابر، ہو جائے اس کا سایہ آدمی کا اس کے ایک مثل سایہ ہو جائے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تب زور ہی کا وقت ہے. شروع کب ہوا؟ اذا زالت الشمس، جب سورج ڈھلا تو ڈلتے ہی زور کا وقت شروع ہو گیا. اور پھر آگے کہاں تک ہے؟ فرمایا وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، جب ہر آدمی کا سایہ اپنے قد کے برابر ایک مرتبہ جب ہو جائے تب بھی زور ہی کا وقت جاری ہے، زور ہی کا وقت جاری ہے. اور اس کے بعد کب تک جاری ہے؟ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ، جب تک کہ عصر کا وقت نہ ہو جائے. تو یہ حدیث نص ہے، اس بارے میں بالکل واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثل سایہ پورا ہو جانے کے بعد جو وقت ہے اس وقت کو ظہر کا وقت آپ ارشاد فرما رہے ہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ دو مثل سایہ جس وقت ایک مثل سایہ ہو جائے اس کے بعد دوسری مثل سے شروع ہو جائے تو دوسری مثل سایہ کا جو پیریڈ ہے یہ پیریڈ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ظہر ہی کا وقت ہے، یعنی عصر کے وقت کا اس کے بعد سے انتظار جاگے کرنا. آگے جب عصر کا وقت آئے گا تو یہ زور کا وقت ختم ہو جائے گا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ ظہر کا وقت
تب ہے جب سورج ڈھل جائے اور آدمی کا سایہ اپنے قد برابر ہو جائے. سورج ڈھل جائے تو بھی ظہر کا وقت، ہر آدمی کا سایہ اپنے قد کے برابر ہو جائے تو بھی ظہر کا وقت. تو جب قد برابر ہو جائے تو دوسری مثل شروع ہو گئی نا آگے قد برابر ہونے کے بعد. تو قد برابر ہونے کے بعد کا جو ٹائم ہے اس ٹائم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظہر کا وقت قرار دے رہے ہیں. اور یہ پھر کب تک ہے؟ فرماتے ہیں ما لم تحضر العصر، جب تک کہ عصر کا وقت نہ ہو جائے. یہ پہلی حدیث ہے. اس سلسلے میں دوسری حدیث، یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے قوی اور مضبوط ہے، حدیث موقوف ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد مبارک ہے. یہ ان کی حدیث ہے. موطا امام مالک میں چوتھے صفحے پر یہ حدیث وارد ہوئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے ایک شاگرد نے یہ سوال کیا کہ حضور ظہر کا وقت کب ہے اور عصر کی نماز کب پڑھوں؟ عصر کا وقت کب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا صلی الظہر اذا کان ظلک مثلک یا مثلک. فرمایا کہ جس وقت تمہارا سایہ تمہارے برابر ہو جائے، یعنی ایک مثل سایہ ہو جائے، تو اس کے بعد تم ظہر کی نماز پڑھو. ایک مثل سایہ ہو جائے تو آگے کیا شروع ہوا؟ دوسری مثل شروع ہوگی نا. ایک مثل سایہ ہو چکا، اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد دوسری مثل جو شروع ہو چکی ہے وہ ظہر کا وقت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے. والعصر اذا کان ظلک مثلیک، اور فرمایا کہ جب تمام چیزوں کا سایہ ان کے قد کے دو برابر ہو جائے، ان کے قد سے ڈبل ہو جائے، دو گنا ہو جائے، تو اس کے بعد عصر کی نماز پڑھو. تو نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ دوسری مثل کا جو سایہ ہے، دوسری مثل کے سائے کا جو ٹائم ہے وہ ظہر کے اندر شامل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ٹائم ہے وہ عصر کے وقت کے اندر وہ شامل کیا گیا ہے. یہ دو حدیثیں ہیں جو سب سے زیادہ صاف اور سب سے زیادہ واضح اس سلسلے میں آئیں. لیکن ایک بات عرض کر دوں کہ یہ جو نماز کے اختلافی مسائل ہیں، ان میں دو ٹوک فیصلہ کرنے والی کوئی بات نہیں. نماز کے اختلافی مسائل میں کیا اگر دو ٹوک فیصلہ کرنے والی کوئی بات اس میں ہوتی قرآن و سنت میں، تو ائمہ مجتہدین کا اجتہاد مختلف نہ ہوتا. ائمہ مجتہدین جو ہیں ان کو پھر نہ اجتہاد کرنے کی ضرورت پڑتی اور نہ اختلاف ہوتا. تو اس میں دلائل دوسری طرف بھی ہیں اور دلائل اس طرف بھی ہیں، اور دونوں طرف کے دلائل ہیں. تو کسی امام مجتہد نے اس طرف کے دلائل کو ترجیح دی اور ان کے مطابق عمل کر لیا، کسی نے دوسری طرف کے دلائل کو ترجیح دی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل، ایک مرفوع حدیث نبوی اور ایک حدیث صحابی کا قول، کہ جن دونوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک مثل سایہ پورا ہو جانے کے بعد جب دوسری مثل شروع ہو جاتی ہے سائے کی، تو دوسری مثل کا سایہ جو ہے اس سائے کو ظہر کی نماز کا وقت اس ٹائم کو شمار کیا ہے. اور یہی ہمارا موقف ہے کہ دوسری مثل سائے کا ٹائم جو ہے وہ پیریڈ ظہر کی نماز کا وقت ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی ارشادات ہیں، مگر میں ان میں سے صرف ایک حدیث یہاں پیش کر کے بات کو آگے لے چلوں گا. آپ لوگوں نے تو شاید کبھی سائے کی پیمائش کرنے کا آپ کو اتفاق نہیں ہوا. ہم لوگ جب پڑھاتے ہیں نا مدارس میں، تو وہاں جب اس مسئلے پر پہنچتے ہیں طالب علموں کو ساتھ لے کر، تو وہاں باقاعدہ طور پر ایک لاٹھی کی قسم کی چیز جو ہے وہ بالکل ہموار فرش کے اوپر دھوپ میں اس کو ہم لگا دیتے ہیں، اور لگا کر ہم سائے کی باقاعدہ پیمائش کرتے ہیں کہ جب سورج ادھر ہوتا ہے تو سایہ کدھر جاتا ہے، جب آگے برابر آتا ہے آسمان کے تو سایہ کدھر آتا ہے، کیا ہوتا ہے، پھر جب ڈالتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. اس سلسلے میں
ہم نے بڑی تگودو کی ہے اور بڑی اس سلسلے میں ہم نے محنت کر کے رکھی ہوئی ہے. یہ بات سمجھ میں آئے گی. ایک حدیث پاک مزید سن لیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح بخاری کے اندر یہ کئی مقامات کے اوپر آئی. اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام سفر میں موجود تھے. ایک جگہ پر سستانے کے لیے شدید گرمی کے وقت میں خیمے لگا لیے گئے. کچھ لوگوں نے درختوں کے سائے کی پناہ لے لی. تو فرماتے ہیں کہ جب ظہر کی نماز کا معمول کا وقت اذان کا، آپ کو پتہ ہے اذان کا وقت بھی ہے نہیں، وہ نہیں ہوتا جو ٹائم شروع ہونے کا وقت ہوتا ہے کسی نماز کے، بلکہ یہ ہم نے اپنی سہولت کے لیے مقرر کیا ہوا ہوتا ہے. ظہر کا ٹائم جو ہے شروع ہو جاتا ہے جس وقت سر کے برابر سے سورج ایک بال کے برابر بھی سر کے برابر میں سے یہ ڈھل جائے مغرب کی طرف، تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. مگر ہم ظہر کی اذان جو ہے اس کے کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بعد یا کبھی 2 گھنٹے بعد بھی ہم ظہر کی اذان پڑھتے ہیں. گرمیوں کے موسم میں خاص طور پر زیادہ لیٹ کر کے، سردی کے موسم میں ذرا جلدی ہوتا ہے. تو وہی معمول کا جو ٹائم ہے ہم اس ٹائم کی بات کرتے ہیں. جب وہ ٹائم ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھے اذان کہنے کے لیے چلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیاری کو دیکھا اور دیکھ کر تو بھانپ لیا کہ یہ اذان کہنے کے لیے جا رہے ہیں ظہر کی، اور یہ ظہر کا روزانہ جس ٹائم پہ ظہر پڑھتے تھے وہ ٹائم ہو چکا ہوا تھا، معمول کا ٹائم ہو چکا ہوا تھا. اچھا، مگر ظہر کا ٹائم آگے بھی باقی تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابرد، اے بلال ذرا ٹھنڈا ہونے دو، گرمی بہت ہے، ٹھنڈا ہونے دو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور کچھ وقت آپ نے بیٹھ کر گزارا، یہاں تک کہ گمان کیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پوری ہو گئی ہے، مقصد پورا ہو گیا. میں اب اذان کہوں تو اذان کے لیے اٹھے. دیر کے بعد اٹھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا ان کو اذان کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ نے پھر فرمایا کہ ابرد، فرمایا کہ اے بلال ابھی اور ٹھنڈا ہونے دو، موسم سخت گرمی کا تھا، اور ٹھنڈا ہونے دو. اچھا، وہ پھر بیٹھ گئے اور کچھ دیر تک انتظار کرتے رہے. انتظار کر کے جس وقت ان کو یہ گمان ہوا کہ اب سرکار کا مقصد پورا ہو چکا، جو سرکار چاہتی ہیں آپ کی مرضی پوری ہو چکی ہوگی، تو چلو میں اب اذان کہوں. چنانچہ جس وقت تیسری مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری بار میں بھی فرمایا کہ ابرد یا بلال، اے بلال نماز کو ٹھنڈا ہونے دو، ابھی اذان مت کہو. اس کے بعد پھر حضرت بلال نے نہ جانے کتنا ٹائم گزارا، اور گزارنے کے بعد یعنی خوب حدیث پاک کے اندر ہے، الفاظ یہ ہیں کہ فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ فَأَبْرَدَ وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ، کہ حضرت بلال نے ٹھنڈا کیا اور خوب ہی ٹھنڈا کیا. خوب ہی جب ٹھنڈا کر لیا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اے بلال اب اٹھو، اٹھ کر تو اذان کہو. تو ایسے موقع پر یہ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ یہ وہ ٹائم تھا کہ جس ٹائم میں جو ٹیلے ہیں نا، ٹیلوں کا سایہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا، ٹیلوں کا سایہ شروع ہو چکا تھا. یہ اب ایک مسئلہ ہے
سمجھنے کا ہے تو یہ علم حیات کا مسئلہ ہے، لیکن آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں۔ دیکھیے ایک تو یہ سٹک ہے، لاٹھی، یہ دوپہر کے وقت آپ نے دھوپ کے اندر ہموار زمین کے اوپر یہ لگائی، ایک بال کے برابر سورج اس کے برابر سے جب ادھر ہٹے گا نا، ایک بال کے برابر ہٹے گا تو ایک بال کے برابر ادھر سایہ آ جائے گا، 2 بال کے برابر ہٹے گا تو 2 بال کے برابر سایہ آ جائے گا، 1 انچ کے برابر سورج ہٹے گا تو 1 انچ کے برابر سایہ آ جائے گا، الغرض جو سورج ہٹتا جائے گا تو سایہ آتا جائے گا۔ اس کا سایہ تو سورج کے ڈھلنے سے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، جو سیدھی چیز ہے اس کا، لیکن جو دابڑا نما، دابڑا تو آپ نے دیکھا ہوا نا، دابڑا، تگاری، کڑھائی، اس طرح کا دابڑا نما جو جسم ہوتا ہے، اس کا سایہ سورج کے ڈھلتے ہی فوراً شروع نہیں ہو جاتا، کیونکہ اس کا جسم اس طرح گول ہوتا ہے، اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح ہوتا ہے، اس طرح اس طرح اس طرح۔ اب سورج کا سایہ کافی دیر تک سورج آگے بڑھتا جائے گا اور اس کا سایہ جو ہے اس کے ٹیڑھا پن کے اندر گم ہوتا جائے گا، اس کے ٹیڑھا پن کے اندر گم ہوتا جائے گا۔ سیدھی چیز ہوتی تو ساتھ والی جگہ اس کے خالی ہوتی نا، نیچے بالکل ہموار برابر والی، تو اس جگہ میں سایہ نظر آ جاتا ہے، اس کی خالی نہیں ہے، اس کی تو اونچی ہے، اور اس طرح اس کا جسم ہے، اس طرح بنا ہوا ٹیلے کا، اس طرح ریت کا ٹیلا۔ تو اب اس ٹیلے کی جو ڈلوان ہے، اس ڈلوان کے اندر سایہ جو ہے نا وہ گم ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج اتنا آگے بڑھ جاتا ہے، اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کا سایہ حقیقت میں ٹیلے کا جو نیچے والا کنارہ ہے نا، جہاں سے زمین سے ٹیلا شروع ہوتا ہے، یہ اس طرح آ کر، یہ اس طرح آ کر، اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح آ کر جہاں سے زمین کے برابر شروع ہوا، وہاں تک جب سورج کا سایہ پہنچتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد سایہ زمین کے اوپر آگے اگلی زمین کے اوپر اس کا سایہ نمودار ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم نے تجربہ کیا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ کم سے کم 1.5 گنا سایہ ایک چیز کا ہونے کے ٹائم میں ہوتا ہے۔ آپ بھی تجربہ اس کا کر سکتے ہیں، اپنے گھر کی چھت پر اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ ایک دابڑا لے آئیں، یا دابڑے سے بہتر وہ ٹوکرا کہ جو اوپر سے بالکل اس طرح ہے چونچ والا اور نیچے سے اس طرح پھیلتا چلا جاتا ہے، وہ ٹوکرا کوئی رکھ لیں یا ایسی کوئی اور چیز رکھ لیں، اور رکھ کر تو اس کے بالکل اس کے کچھ فاصلے پر آپ ایک لاٹھی بھی کھڑی کر لیں، آپ دیکھتے جائیں کہ لاٹھی کا سایہ 1 مثل تک ہو جائے گا، لیکن ٹیلے کا سایہ جو ہے، ٹیلا لاٹھی کا سایہ اس کی 1 مثل تک، یعنی یہاں تک آ گیا نا لاٹھی کا سایہ، یہ 1 مثل ہو گیا تقریباً، مگر اس کا جو ٹیلے کا وجود ہے وہ اس طرح بنا ہوا ہے، اس طرح، تو 1 مثل سایہ ہونے سے جب آگے بڑھے گا 1.5 مثل تک پہنچتا ہے، جب سایہ تو ٹیلے کا سایہ زمین پر دکھائی دینا شروع ہوتا ہے۔ یہ بات ہے سمجھنے کی۔ اور اس حدیث پاک کے اندر حضرت ابو ذر غفاری فرماتی ہیں، فَأَنْعَمَ فَأَبْرَدَ وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ حَتَّى سَاوَ الظِّلُّ الطُّلُولَ، وہ فرماتے ہیں کہ اتنا ٹھنڈا کیا انہوں نے، اتنا ٹھنڈا کیا کہ سایہ ٹیلوں کے اندر جہاں گم ہوتا ہے، گم ہونے کے ٹائم سے گزر کر تو آگے زمین تک پہنچ گیا، آگے زمین تک سورج کا۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ سورج جس طرح یہ اس کی سطح ہے نا، یہ ٹیڑھی اس طرح سے سطح ٹیڑھی ہے، اس طرح اسی طرح سورج بھی اسی طرح اس مقام پر آگے چلا جائے گا، اسی طرح ٹیڑھا پن درمیان میں سے سورج کا ہو جائے گا، تو تب جا کے تو اس کا سایہ جو ہے وہ زمین کے اوپر نمودار ہوگا۔ اور یہ وقت 1.5 مثل سایہ کم سے کم جب ہو جائے تو تب یہ شروع ہو سکتا، اسے پہلے شروع نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک تحقیق تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اگر ہم موجودہ زمانے کی پیمائش کے مطابق، اگر ہم بعد کے زمانے کی پیمائشوں کے مطابق اگر ہم اس کو اپنے لفظوں میں بیان کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 1 مثل سایہ سورج کا پڑ چکا تھا، اس کے بعد دوسری مثل کا سایہ شروع ہو کر تو وہ بھی آدھے تک پہنچ گیا، یہ ہو گئی 1.5 مثل، یعنی 1.5 گنا سایہ۔ 1.5 گنا سایہ ہر چیز کا جب ہو چکا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اجازت دی کہ بلال اذان پڑھو۔ اب بلال نے اذان پڑھی، تو اذان بھی بلال کی اذان تھی، کتنے مزے سے اور کتنے لئے سے، کتنے لطف سے انہوں نے پڑھی ہوگی۔
اور کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ کم سے کم 5 منٹ تو لگ جاتے ہیں. اگر ٹھہر کے آرام سے اذان پڑھی جائے 5 منٹ لگ جانا کوئی بات نہیں، 5 منٹ تو لگ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر سرکار نے وہ لوگوں کو موقع بھی دیا کہ جو موقع اذان کے بعد نماز پڑھنے والے، نماز جماعت میں شامل ہونے والے کو دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں 15 منٹ وقفہ رکھا جاتا ہے، لیکن 15 منٹ وقفہ جو ہے یہ اسحاب کے لحاظ سے تھوڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وجعل بین اذانک و اقامتک وقتاً، اپنی اذان اور قیامت، اپنی اذان اور جو تکبیر کہنی ہے امام کے ساتھ، اقامت کہنی جماعت کے ساتھ، یعنی اذان اور جماعت کے درمیان اتنا فاصلہ رکھ کہ جس فاصلے کے اندر یبول البائل و یاکل العاقل، جس زمانے کے اندر، جس عرصے کے اندر اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے تو وہ کھانا آرام سے کھا کے مکمل کر لے، بول پیشاب کرنا چاہتا ہے تو وہ مکمل طور پر اس سے فارغ ہو لے، اور اس کے بعد وضو کر لے، اور وضو کر کے آ کے سنتے بھی 4 رکعت پڑھنی ہے جناب. اتنا ٹائم بیچ میں رکھ لو. اب اتنا ٹائم کم سے کم میرے حساب کے مطابق 20 منٹ سے کم نہیں ہو سکتا، 20 منٹ سے کم نہیں ہو سکتا. تو اتنا ٹائم 1.5 مثل سایہ ہو جانے کے بعد گزارا، اور اس گزارنے کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز اللہ اکبر جماعت کرائی. تو یہ جماعت کتنے ٹائم میں چلی گئی؟ یہ تقریباً 1.25 مثل میں چلی گئی. یعنی ہر چیز کا سایہ 1.25 گنا ہو جائے تقریباً اس ٹائم کے اندر چلی گئی. تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مثل ثانی جو ہے، دوسری مثل کا جو ٹائم ہے، ہر چیز کا سایہ ایک گنا، اس کے ایک برابر گنا اس کے کیا نام ہے، یہ مشرق کی طرف گر جائے، اور اس کے بعد جب شروع ہو تو وہ دوسری مثل ہے. اب دوسری مثل اس کے 2 برابر ہونے سے 1 کوارٹر پہلے، 2 برابر ہونے سے 1/4 پہلے وہ ٹائم تھا جس ٹائم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی صحابہ کرام کو، اور صحابہ نے پڑھی، اور یہ نماز ادا تھی، قضا نہیں تھی. نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ دوسری مثل سائے کا جو وقت ہے وہ وقت بفضل ہی تعالی وہ ظہر ہی کا ٹائم ہے، وہ عصر کا ٹائم بھی نہیں اور مشترکہ ٹائم بھی نہیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل، یہ میں نے 3 حدیثیں اس موقع پر پیش کر دی ہیں. اس پر میں اس مسئلے کو ختم کرتا ہوں کہ میرا موقف واضح طور پر احادیث سے ثابت ہو چکا. اختلاف یہ تھا کہ جب ایک چیز کا سایہ 1 گنا مشرق کی طرف سورج کے ڈھلنے کے بعد ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر جب دوسری گنا سایہ اس کا دوسری مثل جس کو کہتے ہیں وہ شروع ہوتا ہے، اور دوسری مثل پورے ہونے تک یہ ٹائم جو ہے یہ اختلافی ٹائم تھا. اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کیا تھا کہ یہ ٹائم بھی ظہر کا ٹائم ہے، تو یہ دوسری مثل کا سایہ جو ہے اس کا ظہر کا ٹائم ہونا ان تینوں حدیثوں کے اندر روز روشن کی طرف ثابت ہو گیا. تو مبارک ہو ہے احناف کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی کرنے والوں، آپ کی نماز بفضل ہی تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق ہے اور سرکار کی حدیث کے عین مطابق. اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے، یہ تو اصل ٹائم کا مسئلہ تھا کہ اصل ٹائم ظہر کا شروع کب ہوتا اور ختم کب ہوتا. اور اب آ جائیے اس مسئلے پر کہ ظہر کا افضل ٹائم کیا، ظہر کی نماز پڑھنے کا افضل ٹائم کیا، افضل ٹائم. تو اس سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں، جب موسم گرمی کا ہو تو گرمی کی شدید موسم میں اتنا مؤخر کرنا چاہیے، اتنا مؤخر کرنا چاہیے کہ جب گرمی کا زور ٹوٹ جائے، گرمی کا زور ٹوٹ جائے، تو گرمی کا زور ٹوٹنے کے بعد جب گرمی میں کمی ہونی شروع ہو جائے تو اس کے بعد ظہر کی نماز جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. اذان بھی اس کے بعد ہونی چاہیے اور نماز بھی اس کے بعد، اور باقی ٹائم جو ہے وضو وغیرہ کا وہ بھی، یہ سارا سلسلہ اس کے بعد ہونا چاہیے. یہ مذہب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. اور اس طرح ظہر کی نماز گرمی کے موسم میں ٹھنڈا کر کے پڑھنا، یعنی تاخیر کر کے، دیر کر کے گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو پڑھنا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل ہے، امام مالک کے نزدیک بھی افضل ہے. یعنی اگر پہلے پڑھ لی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز اس کی نہیں ہوئی، نماز تو ہو گئی مگر افضل وقت میں نہیں ہوئی. افضل وقت جو ہے وہ گرمی کے موسم میں اخیر کا وقت ہے.
اور رہا سردی کا موسم، اچھا سردی کے موسم کے اندر ظہر کی نماز کو ظہر کے اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے. ظہر کی نماز کو اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے. اول وقت میں پڑھنے کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ کل ٹائم اس نماز کا جو ہے شروع ہوتا ہے جہاں سے اور جہاں پر ختم ہوتا ہے اتنے ٹائم کے دو حصے کر لیجیے. دو حصے ہو گئے. اب جو پہلا حصہ ہے اس حصے کے سینٹر میں آ جائیے. اس حصے کے درمیان میں اگر آپ نے نماز پڑھی تو یہ نماز اول وقت میں ہوئی. یہ نماز اول وقت میں ہوئی. اور اگر نماز جو ہے وہ کل ٹائم جو نماز کا ٹائم ہے اس ٹائم کے دوسرے حصے کے اندر ہوئی تو دوسرے حصے کے اندر جو نماز ہوئی ہے تو وہ گویا کہ اخیر ٹائم میں ہوئی ہے، اول ٹائم میں نہیں ہوئی، آخر ٹائم میں ہوئی ہے. اس کے اندر بھی پھر تفصیل ہے کہ کتنی تاخیر کرنی ہے. تو اتنی تاخیر کرنی ہے، اتنی تاخیر کرنی ہے کہ وقت ٹھنڈا ہو جائے، وقت ٹھنڈا ہو جائے. اور نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو پتہ چلا کہ شاید ناپاک کپڑوں سے نماز پڑھ لی گئی یا شاید وضو کے بغیر پڑھ لی گئی، تو اتنا ٹائم ہو کہ فوری طور پر لباس بدل کر یا وضو کر کے دوبارہ سنت کے مطابق اس نماز کو پڑھے اور اس کے بعد ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جائے. اتنی گنجائش اخیر میں بھی رکھنی چاہیے. تو ظہر کی نماز گرمی کے موسم میں اخیر میں پڑھنی ہے، اخیر وقت میں تاخیر کر کے ٹھنڈی کر کے پڑھنی. یہ امام صاحب کا امام مالک کا موقف افضل ہے، افضل ہے. اور سردی کی نماز جو ہے، سردی کے موسم کی نماز جو ہے وہ اول وقت میں پڑھنا وہ مستحب ہے. لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ان دونوں کا مذہب یہ ہے کہ ہر موسم کے اندر گرم ہو یا سرد ہو، ہر موسم کے اندر ظہر کی نماز کو اول وقت ہی میں پڑھنا چاہیے. لیکن یہ اول وقت میں پڑھنا یہ ان کے نزدیک یہ محض فضیلت ہے، محض فضیلت ہے، یعنی ایسا کرنا افضل ہے. اگر اول وقت میں نہ پڑھی کچھ تاخیر ہو گئی تو وہ کہتی ہیں کہ اس سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا، نماز ہو جائے گی. مگر ان سب سے نرالا مذہب جو ہے موجودہ زمانے کے غیر مقلد چلانے والوں کا ہے. ان کا مذہب کیا ہے؟ ان کا مذہب یہ ہے کہ سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو، بس جو ہی سورج آسمان سے وسط آسمان سے ڈھلا تو فوراً اس کے بعد گرمی میں بھی اور سردی میں بھی ظہر کی نماز جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے. اور اس بات پر وہ بڑا اصرار بھی کرتے ہیں اور حنفیوں کو یہ تانا بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری نماز سنت نبی کے مطابق نہیں ہے، تمہاری نماز غلط ہے، اپنی نماز کا ٹائم ٹھیک کرو. یعنی ظہر کی نماز بھی 12 بجے 12:15 بجے پڑھ لیا کرو. تو یہ مذاہب کا بیان ہوا. اب رہ گی بات دلیل کی، تو یہ حدیث جس کو میں پڑھ رہا ہوں یہ حدیث کی 6 مشہور کتابیں جو ہیں بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک 6 مشہور کتابیں، ان 6 مشہور کتابوں میں اس موضوع کی 80 حدیثیں وارد ہوئی. کتنی؟ ان میں سے ایک پڑھنی ہے میں نے صرف، کیونکہ ٹائم نہیں نا اتنا، صرف ایک پڑھنی ہے. 80 صرف حدیث کی 6 کتابوں میں، اور باقی کتابوں کے اندر جو ہے ان کو بھی شمار کریں تو سینکڑوں تک یہ تعداد جو یہ پہنچے. حدیث کیا ہے؟ حدیث صحیح بخاری کی ہے جی، کسی ضعیف کتاب کی نہیں، صحیح بخاری کی. راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس حدیث کو علماء محدثین نے متواتر حدیثوں میں شمار کیا ہے کہ حدیث متواتر ہے، اس کی سندیں بے شمار ہیں اس حدیث کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم. سرکار نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کو ٹھنڈے وقت میں لے جا کر ٹائم کو ٹھنڈا کر کے ظہر کی نماز کو پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جو ہے وہ جہنم کے جوش مارنے کی وجہ سے. اس کے حقیقی مفہوم کو اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، ہمیں اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. ہمارے ساتھ جتنا حصہ متعلق ہے وہ اتنا ہے کہ سخت گرمی، جب گرمی سخت ہو، گرمی زیادہ ہو، تو گرمی کے موسم کے اندر ظہر کی نماز کو خوب ٹھنڈا کر کے پڑھو، خوب ٹھنڈا کر کے پڑھو. تو اب میں نہیں جانتا کہ کون حدیث کے مطابق چلتا ہے اور کون حدیث کے مطابق نہیں چلتا. جس طرح فرمان میں نے دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر کے بارے میں، اس طرح کا فرمان کوئی ماں کا لال غیر مقلدین میں سے تو دکھائے
کہ گرمی کے موسم میں اول وقت میں ظہر کی نماز پڑھو؟ کوئی دکھائے 10 لاکھ روپے انعام مقرر کرتا ہوں، اس کی محنت کا معاوضہ 10 لاکھ روپے انعام مقرر کرتا ہوں، کوئی دکھائے اس طرح کی واضح حدیث جس میں سرکار نے یہ فرمایا ہو کہ جب گرمی کا موسم ہو تو ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھا کرو؟ ہے ہی کوئی نہیں۔ اور اسی سلسلہ کی دوسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ سے ایک مرتبہ کسی حکومت کے کارندے نے یہ پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظہر کا اور عصر کی اور جمعہ کی نماز کے ادا کرنے کا ٹائم کیا ہوتا تھا، اور یاد رہے کہ ظہر اور جمعہ دونوں کا ایک ہی ٹائم ہوتا ہے، مستحب ہونے کے لحاظ سے یا مباح ہونے کے لحاظ سے یا اول کے لحاظ سے یا آخر کے لحاظ سے ٹائم کے اعتبار سے ظہر اور جمعہ میں کوئی فرق نہیں۔ تو پوچھا جب کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ظہر کی نماز اور جمعہ کی نماز کس وقت میں پڑھنے کا معمول رکھتے تھے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث فعلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری جلد اول کتاب الجمعہ صفحہ نمبر 124 کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک نے فرمایا کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اشتد البرد بکر بالصلاۃ واذا اشتد الحر ابرد بالصلاۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ظہر اور جمعہ کی نماز جب سردی سخت ہو جاتی تو اول وقت میں پڑھتے تھے، اور جب گرمی تیز ہو جاتی تو اخیر وقت میں پڑھتے تھے، اخیر وقت میں پڑھتے تھے۔ اور الحمدللہ یہ ہمارے حصہ میں آیا ہے، یہ غیر مقلدین کی مسجدوں کے اندر آپ دیکھو گے کہ جمعہ کا 12 مہینے پورے سال کے اندر ایک ہی ٹائم ہوتا ہے تقریباً، مگر ہمارے یہاں یہ کہ گرمی کے موسم میں ہم لیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاخیر کی کوشش کرتے ہیں، سردی کا موسم شروع ہو جاتا ہے تو اب ہم اس میں جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اول وقت میں لے آتے ہیں۔ باقی اس کے الحمدللہ یہ تو مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جو امام صاحب رحمۃ اللہ کا موقف ہے وہی حدیث پاک کے مطابق ہے، اور اس موضوع پر 80 حدیثیں صرف صحاح ستہ حدیث کی 6 مشہور کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ باقی انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں ایک بات اور بتانی تھی، ٹائم اوور جا رہا ہے اس لیے میں بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، باقی آئندہ جمعۃ مبارکہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔